کہ چچڑیاں بھیج دی اور وہ چمٹ جاتی ہے، خون کو کھینچتی ہے اور بہت شدید تکلیف بھی ہوتی ہے، خارش بھی ہوتی ہے۔ جانور جو ہوتے ہیں انہیں چچڑیاں پڑ جاتی ہیں اور بہت سے جانور ایسے دیکھیں گے، دمبے بکرے، جن کے کانوں میں پڑ جاتی ہیں چچڑیاں، یہ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم نے بھیج دیا، یہ سب خدا کے لشکر ہی تو ہیں۔ سوچے آدمی کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر ہی تو ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس قوم پر خدا کسی اور قوم کو مسلط کر دیتا، آدمیوں کو مسلط کر دیتا، آدمی آ کے انہیں جوتے مارتے فرعونیوں کو اور قتل و غارت گری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ فوج نہیں بھیجی، پانی کی فوج بھیج دی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں بھیجا پانی، اسے ہٹا دیا، ایک اور چیز بھیج دی اور وہ ٹڈیاں بھیج دی، وہ ہٹا دیا، کمل بھیج دیے، وہ ہٹا دیا، وہ وفادع اور مینڈک، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک پھیل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب انہیں دیا ہے، والدم اور خون ہی خون ہو گیا۔ جس چیز کو ہاتھ لگاتے تھے گویا خون بن جاتی تھی، جو کھانا پکاتے تھے خون بن جاتا تھا۔ اللہ نے کہا یہ سارے کے سارے عذاب یکے بعد دیگرے یہ خدا کے لشکر ہی تو ہیں۔ اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ پہ کہا ہے کہ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور تیرے پروردگار کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے کتنے لشکر ہیں۔ اللہ جب کوئی کام کرنا چاہے تو اپنے لشکروں کو اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کتنے لشکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی تھی ابو لہب کے بیٹے کو، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پہ مسلط کر دے، اور جب اس تک یہ پہنچی تو ابو لہب پریشان، اس نے کہا یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا اور یہ کچھ نہ کچھ اب ہو کے رہے گا۔ تو اس کا بیٹا جب گیا ہے شام سفر میں تجارت کے لیے، تو وہ خاص طور سے کہتا تھا اپنے دوستوں کو، اور اس نے کہہ کے بھی بھیجا کہ درمیان میں اس کی چارپائی بچھانا، اور چاروں طرف باقی قبیلے والے اپنی چارپائی بچھائیں گے، کہیں ایسے نہ ہو کہ کوئی آئے اور اسے مار دے کوئی چیز۔ لیکن ہوا وہی جو اللہ کو منظور تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا دی تھی، اور شیر آیا یا چیتا آیا اور اس نے ایسی جست لگائی کہ ٹھیک اس کی چارپائی پہ آیا اور اسے پکڑا اور لے گیا، اور لوگ دیکھتے ہی رہ گئے، اٹھے شور یہ وہ سب کچھ۔ صبح جا کر دیکھا تو ایک جھاڑی میں ہڈیاں پڑی ہوئی، تباہی ہو گئی۔ اللہ جب کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو پھر خدا لشکر اس کے تھوڑے، کوئی ایک لشکر ہے، یہ ساری چیزیں دیکھے۔ اس لیے قرآن میں یہ چیزیں جب آتی ہیں نا تو پھر آدمی کا ایمان بڑھتا ہے کہ اللہ کو اگر کام کرنا ہے، کام کرانا ہے، تو حق تعالی شانہ ان ساری چیزوں کو کہیں سے بھی پیدا کر دے گا، کہیں سے بھی لے آئے گا۔ اس لیے بار بار آدمی قرآن پڑھتا رہے، ساری زندگی کے مسائل حل ہوتے رہتے ہیں، سمجھ آتی رہتی ہے کہ جو مجھ پہ آ رہی ہے یہ چیزیں کئی مرتبہ آئی ہیں، لیکن اللہ نے جو کرنا تھا بس وہی ہوا ہے، باقی کچھ نہیں ہوا۔